درود و درآباد شرپندی شهر گوجدارو که منای ساخ خاموش آرندو جگہ نشتے وشو دراب سلامت باتے تھے امروز بہار باتے تھے مغرتی مگندا تھے شرپند مرچی ماگو دگے کنوکیں سر حالی اشم دیما ساڑیت مرچی میں سر حالنت فصاحت و بلاغت یہ کچھ سر حال ہے کہ معاشی سر بائدیں گا بجنے کے لفظاں کے بڑا شاعری سرا کہ اس نے شاعری تہائی باز جوان لی کر معاشی کشن کے جوت کرنا دوسرا فصاحت معنی و بزانت وش بیانی وش گفتاری و بلاغت معنی و بزانت تیز زبانی ما لفظاں کے تہا اما زانشت کے وش گفتاری رہبندانی ردا بھی اما زانشت کے آئیے تہا برز و بالاہی درجہ کے وش بیانی رہبندانی زانشت بھی فصاحت و بلاغت شاعری خاطرہ اجدر چیزیں فصاحت و بلاغت یہ دوئیں زعلمیت پر شاعری آگاں ایشا شاعر کمار مکن تا شاعری چاوتی اس نے زیبائی تاثیرہ عالی گوچا ازمی مزنیہ زبار بھی فصاحت رہبندہ گشتگیں شعر چا تنافر غرابت تعقید اور چا زحف تعلیپا پلگار بھی یہ مطلب شعری اصطلاح کہ یہ نزوری شعر تہا گئے یہ ببنتا شعرہ نزور کرنا فصاحت باروہ اردو نامداریں تنقید نگار وجف شمس الرحمن فاروقی گوشگیں آگوشت کہ جس طرح بلاغت ایک صورت حال ہے اسی طرح فصاحت بھی ایک صورت حال ہے فصاحت سے مراد یہ ہے کہ لفظ یا محاورے یا فقرے کو اس طرح بولا یا لکھا جائے جس طرح مستند اہل زبان لکھتے یا بولتے ہیں لہذا فصاحت کا تصور زیادہ تر سماعی اس کی بنیاد روزمرہ اہل زبان سے ہے جو بدلتا بھی رہتا ہے اس لیے فصاحت کے بارے میں کوئی دلیل لانا یا اصول قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے بزنہ بتگین فصاحت کا تصور بھی زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور الفاظ بھی زمانے کے ساتھ فصیح یا غیر فصیح بنتے رہتے ہیں یہ سوال اوش کے جو دائمہ چستنک بھی یہ سوال اکثر اٹھایا گیا ہے کہ بلاغت فصاحت کے بغیر ممکن ہے مطلب یہ جست ہے مطلب یا تو یہ دوئین امگرنچ ہے یا نا پرانے علماء کے خلاف ماضی قریب کے علماء نے جو زیادہ سختگیر تھے یہ کہا ہانی گوشگات کہ فصاحت کس نے بلاغت ہے یا بہاری فصاحت جزو بلاغت ہے اور بلاغت کی شرط ہی یہی ہے کہ مراد کلام کو دوسرے تک بشرط فصاحت پہنچانا لیکن یہ نظریاتی اعتبار سے غلط ہے کیونکہ اگر بلاغت صورت کا نام ہے جس میں الفاظ موقع محل اور معنی کے تقاضے کی مناسبت سے لائے جائیں تو ممکن ہے کہ ایسا کلام فصاحت کے مروجہ معیاروں پر پورا نہ اترے لفظاں کے قواس و زانتکاراں ہردا کستے جتا جتا بڑا فصاحت و بلاغت کستے گیشو گیواری کتر ہوتی آیات لے کا جتا جتا بڑا درشانت ڈاکٹر رحیم مہر کس نے نوشتہ گن فصاحت و بلاغت باروہ آگوشت کے ایک کس نے شعر کس نے ازمی تپاسا فصاحت و بلاغت اونر چیشے کھمک زیرک بھی فصاحت شعر ہندرہ گوں لفظانی زیبائیں گچینا کارداری بزا فصیح شعر اما گوشک بیت کہ اودا انچین لفظاں درچنہ گو نظارک بیت کہ مردم آئیے عشقنہ گو وانگا شر و جوان کسے بیماری شعر معنی ہی انرکاری گو بلاغت کسے بندو کے بزا یک شعر ہی اگاں لفظانی جوانی گچین آگو فصیح بھی تا جوانی معنی سازیے ہنر شعرہ بلیغ کر بزا شعر فصیح بوگ بلیغ بوگے نشانی نہیں پرچہ کہ لفظانی گچینہ شعر بہندے آکستے
ظاہریہ شرری و زیبایی بدن بلے معنی سیادی کو اشیاء نہیں بعض برا زیباہی لفظانی اسبوگا حبید ہم معنی ہی کسنے ما شائگانی ودی لگے بلے شعر سے بلیغ بوگ لفظانی ردوبند امرائیہ لفظانی جوانی گچین کو بندوں کے شعر ظاہری و باطنی بزان لفظانی گچین معنی پہناتانی گشواریہ پزانتکارا جتا ہیں زانشو علم ہٹا دے چشکے علم البیان علم المعانی و علم البدی ای آیالو لیکایتا تو وجہ رحیم محل نو بدی چونیہ عربی گالی وہ اشیاء بزانت نایاف تو نو کی زانتکاری گوشید کہ بدی کے معنی اچھو تھے اور نادر کے اس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے یہ کلام کی آرائش و زیبائی ہے اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کلام مزین ہو جاتا ہے اصطلاح میں بدی اس علم کا نام ہے جس میں ثناء معنوی و لفظی بیان کی جاتی ہے اور یہ ثناء تزیین کلام کا باعث بنتی ہیں مثلا شعرا کے اس نے آئیے زیبا کھنگائی کارتا ہے ایک اپا کچھ گئے ڈاکٹر خورشید خاور امروہی وہ تھی کتابیں پڑھا یہ بعض بلاہیں سرحال فصاحت و بلاغت کس نے یہ جتا جتا بوگا عبید کس نے ہاں وط موتا ہور و ہمگرنچ یہ جتا نہاں تو وہی ہور بند تو یک رد و بندی چاہیے فصاحت لفظی زیبائیاں یعنی شعر تہا کہ ہمیں لفظی زیبائیاں آنا ودی کنگے نام ہے فصاحت و بلاغت شعر تہا معنی اسناوتی اور یہ کس نے ابلاغا گیش کر انچو من بندہ تھا وہ تھی گپانی کا کس نے گوشتگا تھا کہ بلاغت بزانت بلدی معنی و بزانت اگر ہمارے ڈکشنری اچھا رہے ہیں تو اردو یہ معنی ہے تیز زبانی وہ مجازی ہے یہ بزانت ہے یہ معنی ہے گپ یا شعرات ہاں دگرا سرکھنگا بود و کمالے برزی پدا کا تھا سر ہوا اما مردوں کے اندری رساں کے یہ بود محکم بھی آواتی گپ یا شعرات ہاں مردم ارزانیہ سرکت کن وہ اشی ہے یک شرطی اشن ہم کے مردم کم چکم لفظاں وتی گپا تھا دگرا سرکت بکن کم و لفظ تہا آواتی ابلاغا کت بکن آواتی گپا تھا دگر مردم سرکت بکن یہ زانش تھا بلاغ زانش یا علم بلاغت کے کشی بارہ کے تھا شیگن تکاما چاہ رہے تہا بیان زانش یہ پاٹھا بہارا بدی زانش عروض و پیشرت زانش کس نے ہم شمارا گیا عروض و پیشرت و خوش کلامی یا خوش گفتاری شیریں کلامی خوش بیانی فصاحت بلوغ پختگی ایک علم جو اعلیٰ قسم کی خوش گفتاری سکھاتا ہے اس کی 3 شاخیں یعنی علم معانی علم بیان اور علم بدی ایک اپا کس نے عبد المجید کس نے وتی ڈکشنری جامع اللغات کس نے لاہور چاپ شنگتا آئیے تہا کس نے شمانا ہے وہ پتہ بلاغت باروا شبلی نعمانی گوشگین آگوشت کے نبشتہ کند وتی کتاب تہا غالباً شعر العجم کتاب یہ تاجدین پنجاب 2 تھا نبشتیں کہ کلام مقتضائے حال کے موافق ہو اور صحیح ہو مقتضائے حال کے موافق ہونا ایسا جامع لفظ ہے جس میں بلاغت کی تمام انواع و اسالیب آ جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ کتب معانی مثلا مطلول اور ایزا وغیرہ میں بلاغت کی جو تشریح کی ہے اس کے جس قدر انواع و اقسام
قرار دیے ہیں وہ نہایت جزئی اور معمولی باتیں. ان تقریبات کی روح سے بلاغت اس کا نام ہے کہ مبتدا اور جز کہاں مقدم لائی جائیں اور کہاں مؤخر، کہاں معرفہ ہوں اور کہاں نکرہ، کہاں مذکور ہوں اور کہاں معذوف، اسناد کہاں حقیقی ہوں کہاں مجازی، جملہ کہاں خبریہ ہو کہاں انشائیہ، دو فقروں میں کہاں وصل ہو اور کہاں فاصل. کلام میں کس موقع پر اختصار گویا بلاغت کا صرف اس قدر فرض ہے کہ جملے کے اجزاء کیا ہونے چاہیے اور ان اجزاء کی ترکیب کیا ہونی چاہیے. لیکن اگر عام طور پر پوچھا جائے کہ کس قسم کے مضامین کو کیوں کر ادا کرنا چاہیے، مثلا مدح، ذم فقر، ایجا، تینیت، تعریف، شوق، محبت، ان مضامین میں سے ہر ایک کے ادا کرنے کے کیا کیا خاص پیرا ہیں. ہر مضمون کا خاکہ کیوں قائم کرنا چاہیے، کس قسم کے خیالات کسی خاص مضمون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو موجودہ فن بلاغت اس کے متعلق کچھ رہبری نہیں کر سکتا، حالانکہ بلاغت اصلی تعلق مضمون ہی سے ہے نہ کہ الفاظ سے. یہ کس نے شبلی نعمانی، یہ کس نے علی فصاحت بزاں وش گفتاری ہو وش بیانی، لفظ گال بند یا گال رد انچو گشک ببند کے آنی زبان آہاں زبان زانت کارمرز کنا ہما کہ زبان زانت سرپدن بزاں آچا لفظ و گال جندے ارزش تو بساتا سرپدن. ہمک لفظ وطیق بساتی یہ حیثیت ہے. فصاحت سیادی گیشتر گوں اشکنگا بزاں سماح آئیں کہ بزاں ہمیں گوشتگیں لفظہ کے مطلب گوشداروں کے گوشاں ہمیں لفظ چون کر نمر ہمیں چارے شن یک کا گیشے نے بیان زانشتہ چاریں علم بیان چاریں کہ ای چیئے بیان زانش چونیے بلاغت ہما باہر گئیں کہ اسی گپ چا مانا ہے زانش بزاں علم بانیا چا رند کے بنداتا اسی رہبند اگر ماضیہ وسطہ چاریں 5ویں صدی ہجریہ عبد القاہر جرجانی یوسف بن ابی بکر سکاکی و تقتازانیہ گیشیتا وہ ای زانشت بزا ای علم چا درستاں پیسر میں عربی لفظاں کا کارگر ہے رندہ پتہ دیکھے زبانہ نکل رہا ہاں وہ تی شاعری ہے وہ تی ادب تا شر کارمرز کو تا تیسرا ایوہ زانشت کارمرزی چونہ ہاگا چارہ بھی تا قرآن شریف تفسیر آترہ کنک بھی بلے رندہ اشیاء شعر و لفظاں کی نگت ہاترہ مزنے ارزش دی رست اردو لفظاں کے تہا بیان زانشت بنداتی کتاب ہما کہ بنداتی زمانہ کا کس دریائے لطافت ادائق البلاغت تذکرہ بلاغت و بیر الفصاحت لیکر بندی بعض نامداری کتاب اوشا شما وند کت کنے بیان زانشت بار ہوا امام سیبائی اردو جوانی نویسکار نقدکار آئیے گوشگند کے اوشت کے علم بیان چند قائدوں کا نام ہے. ان کو اگر اسی طرح سے یاد کریں کہ وہ سب ذہن میں حاضر رہیں تو ایک معنی کو کئی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور وہ طریق مختلف ہوتے ہیں. بعض ان میں سے اس معنی پر اس طرح سے دلالت کرتا ہے کہ اس سے وہ معنی صاف سمجھے جاتے ہیں اور بعض سے وہ معنی صاف اور واضح نہیں سمجھے جاتے بلکہ بعد فکر تعامل کے سمجھ میں آ جاتے ہیں.
بعضیں فکر و جیرگا پھد کے اس نے مردوں میں شانی بابت تھا یا شانی مانا ہا سرپد بود. دوسرا چا بیان زانشتا مانا ہو بزانت درنگا سکے پدر کنگے جتا جتا ہی راہ در درگی جگہ. بیان ہے کہ ہمیں حلم میں زانشتیں ای سرپدیدند کہ گپ جوانیا گپ چونیا جتا جتا ہی رنگ و دابا جنک کہ یک بزانتی چا دومی بزانتا چا مانا ہا گیشتر پدر بھی. ذاتکاری گوشی کہ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دلالتوں سے فائدہ اٹھائے، لفظ و معنی کی متنوع جہتوں اور پہلوؤں سے آگاہی حاصل کرے. ایگپا کھے گوشی گئے ایگپا پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسن کیسے ہیں اردوے نامداریں قادی تنقید نویس نقدکاری آنی رشتہ نو بیان ہے کہ اس نے زانشت مول و مراد ما ای ارچی کے شما عشقت ما اس فہمت کریں کہ عشق کے گپ یا شعر سرپد بوا گے ردی امکان کم بھی وہ بزانت تہا بزم مانا تہا زیبائی بدی. بیان زانشت یا حلم چونا ہا لفظانی گچینا گشی تو لفظاں چو انتخاب کریں انچو سلیکٹ کریں. بیان زانشت کا انچے زانشتی اگر کسی اشیاء در بیوار وہ بیزان تا آ لفظ و گالردانی بازیں پکیلے چیت کر. خورشید حسن بخاری وتی کتاب تاج فصاحت و بلاغت بھاروا کتاب تہاوتی با نوشتہ کا آئیے گوشت کے وہاں پیسرا گوشت کا آئیے کہ یہ نویسکاری وتی کس نے لکھا ہو خیال. آئیے گوشت کہ علم بیان چند ایسے قاعدوں کا نام ہے کہ ان پر عمل کرنے سے ایک معنی کو کئی طریقوں سے کئی عبارتوں میں اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے بعض طریق دلالت معنی کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. ان طریقوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو معنی پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ ان سے وہ معنی صاف واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے وہ معنی صاف سمجھے جا سکتے ہیں اگر مختلف طریقوں میں وضاحت کا فرق نہ پایا جائے تو ان کا تعلق علم بیان سے کچھ نہ ہوگا. مثلاً اگر کوئی کہے کہ زید خوبصورت ہے یا کہے کہ زید قبول صورت ہے یا زید جاذب نظر ہے تو یہ محض الفاظ کا فرق ہے. معنی کے لحاظ سے جملے سے پہلے جملے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں کوئی وضاحت پائی نہیں جاتی. البتہ اگر کہا جائے کہ زید خوبصورت ہے، پھر کہا جائے کہ زید خوبصورتی میں چاند کے مانند ہے، اور پھر کہا جائے کہ زید چاند ہے، تو زید کی خوبصورتی دوسرے سے زیادہ واضح ہے. لہذا دوسری قسم کے جملوں کا تعلق علم بیان سے. چچو جوانی وڑیا کہتے ہیں میں زانت کا آرا ای علمانہ چھونگی شیطا نو بیان زانشت بنگب لفظ ہیں کہ یہ دو وڑا کارمرز میں یکی کس نے گواچی نہیں ای حقیقی کس نے بزانت مانا ہے. بزن لفظ اما بزانتا کارمرز بیت کہ اما یہ خاطر آہا جھوڑ بتر دومی کا پیشن کے گپ یا شعر زیبائی و اسن گوں لفظاں ام گرچیں لفظانی گچیں آگاں شرم بھی گپ پوچھو ہوا دکتا وہ آگاں لفظ جاگا آئیے مانا ہو بزانت کارمرز کا نبی تاہم گپ پہ زیبائی سعادت.
بزا ما زیبایی هم هیرید کار بی اگر لفظی پا پسی آترا کار مضبوطا تا ایشی مول و مرادو همه گنگدام بی بزا تو تا یہ اشارک همه گنگدام نہیں مگا مجازی معنی چاہ رہے کہ بجازی بزاتا یہ معنی چاہیے بزن لفظ آئیے گواچی معنی ہا بزان بزانتا ہننا آئیے راستے بزانتا ہننا مجازی معنی ہا کار مرزد بزن کے قصیہ واسطہ پلنگ کار مرز کنک بود گوڑا اشیا آئیے تیزی ہو شہرگامی و دلیری معنی ہو بزانت زورت پلانی کسے پلنگی بیان ہے اگا ما زانشت باروا رمی دیما ایشی کسن 4 بار اگا ما اردا کسن دیم ترا گبجنا ورچیاں ترا منچو بس تا حوکی مراغی شوتی کستر سا خاموشا موکل بیدیت پاکی آوندے میارو باوٹ وادیت History Maker Baluchi. Let's like, share, subscribe.